بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہو گئی اور اس ہفتے میں 10 ذی الحجہ کو سنت ابراہیمی اس کو ادا کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج قربانی کس کے اوپر واجب ہے، اس کا کیا نصاب ہے، اس سلسلے میں مختصراً تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ میں نے خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ گنجائش کے باوجود یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس قربانی کا نصاب موجود ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بیان فرمائی کہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ قریب بھی نہ ہو۔ اس طرح کی وعید فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے احکام کے اوپر دی جاتی ہے جو شریعت اسلامیہ کے اندر واجب ہوں۔ لہذا قربانی یہ واجب ہے۔ کن کے اوپر واجب ہے؟ فرمایا عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان جس کے پاس نصاب کے بقدر مالیت موجود ہو اس کے اوپر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ عقل مند ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، چنانچہ نابالغ کے اوپر، مسافر کے اوپر، پاگل کے اوپر اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ نصاب کیا ہے وہ آپ حضرات اس کو بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد سامان اور مال تجارت، سونا چاندی اور نقد روپیہ، ان 5 چیزوں کی مالیت جس کے پاس 612.5 گرام چاندی کے برابر ہو جائے وہ شریعت کی اصطلاح میں قربانی کے لیے صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ 5 چیزیں ہیں: سونا چاندی، مال تجارت، نقد روپیہ اور ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت اصلیہ یعنی اس کی جو روزانہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، جس مکان میں وہ رہتا ہے، جو کپڑے استعمال کرتا ہے، گھر کے اندر دیگر چیزیں استعمال کرتا ہے، جو سواری استعمال کرتا ہے، یہ سب اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔
ان ضرورت سے زائد جو سامان ہے، جیسے جس مکان میں رہتا ہے اس کے علاوہ اور دیگر زمین یا مکان اس کا پڑا ہوا ہے جس کے اندر اس کی رہائش کی ضرورت نہیں ہے، وہ زائد ہے، یہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہے۔ گھر کے اندر جتنے فرد ہیں ان تمام افراد کے مقابلے میں گاڑی کی تعداد زیادہ ہے، تو فرمایا یہ ضرورت سے زائد ہے۔ آدمی اکیلا گھر میں 2 گاڑی رکھے تو ضرورت ایک سے پوری ہو سکتی ہے، ایک گاڑی یہ ضرورت سے زائد ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کپڑے جو ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس عموماً وہ ضرورت سے زائد ہوتے ہیں۔ کتنے کپڑے اس میں وہ ہوتے ہیں جو سالوں میں کبھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ فقہا نے فرمایا کہ جو سامان سالوں میں کبھی استعمال کیا جائے، 1 بار یا 2 بار، وہ ضرورت سے زائد ہے، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ گھر میں پڑے رہنے والے بڑے برتن ہوں۔ بلکہ ایک قول تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آدمی کے پاس 3 یا 4 جوڑی سے زیادہ جو کپڑے وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ لیکن گنجائش والا قول یہ بھی ہے کہ آدمی جو استعمال کرتا ہے ہر وقت وہ اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور جو سالوں میں استعمال ہوتا ہے وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر اس معیار کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ عموماً ہر گھر کے بڑے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اور اس سے بھی زیادہ گھر کے دوسرے فرد کے اوپر، عورتوں کے اوپر اور ان کے جو بالغ بچے ہیں ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اس نصاب کو سمجھیں کہ یہ 4 طرح کی چیزیں جو زکوٰۃ کے اندر ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقد روپیہ اور ضرورت سے زائد سامان، ان کو ملا کر اگر ان کی مالیت 612 گرام چاندی کے بقدر ہو جائے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس مالیت کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 دن گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ عید الاضحیٰ والے دن بھی اتنی مالیت کا مالک بن جائے گا، یعنی جو ایام عید الاضحیٰ ہیں 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن کے اندر وہ اتنی مالیت کا مالک بن جائے گا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ تو ایک مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد عورتوں کی زکوٰۃ، آدمی کے اوپر ہر شخص کی صرف اپنی زکوٰۃ واجب ہے۔ عورت کی زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ اگر عورت خود صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اپنا کچھ نقد روپیہ موجود ہے اور اس کا زیور موجود ہے، جس کی مالیت ملانے کے بعد 612 گرام چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر اپنی قربانی واجب ہے۔ سونا اور چاندی یہ جس شکل کے اندر بھی ہو، بہرحال اس کو شمار کیا جائے گا، چاہے وہ زیور ہو، چاہے وہ ڈلا ہو، چاہے وہ سکہ ہو، چاہے وہ برتن ہو، چاہے وہ کپڑے میں بنا ہوا ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو، سونا چاندی ہے، بہرحال اس کی مالیت کو شمار کیا جائے گا۔ استعمال میں ہو، استعمال سے زائد ہو، ایسے ہی ہم نے سونے کا ڈلا خرید کر رکھ لیا اس کی مالیت کو بڑھانے کے لیے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، سونا بہرحال سونا ہے، اس کو شمار کیا جائے گا۔ اب اگر وہ عورت کی مالیت کے اندر ہے، وہ اس کی مالک ہے، اور اس کی قیمت 612 گرام چاندی کے بقدر ہو رہی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر رک کر یہ سمجھے کہ اگر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ روپیہ ہے، تو کس اعتبار سے نصاب بنے گا؟ یہ سب مسئلہ آپ حضرات پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد روپیہ ہے، کچھ تھوڑا سا اور کچھ ہے، تو سب کی مالیت کو ملانے کے بعد سب کی مالیت چاندی کے اعتبار سے ناپی جائے گی۔ سب ملانے کے بعد سب کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ 52.5 تولہ یعنی 612 گرام، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر صرف سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر صرف سونے کا نصاب بنے گا۔ صرف چاندی ہے، کچھ نہیں ہے، تو صرف چاندی کا نصاب بنے گا۔ اور اگر نقد روپیہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اس نقد روپیے کو چاندی کی ویلیو سے ناپا جائے گا۔ اسی طریقے سے صرف مال تجارت ہے
اور کچھ نہیں ہے تو اس کو بھی چاندی کی ویلو سے ناپا جائے گا۔ یعنی اگر صرف سونا ہے تو اس کا اعتبار سونے کے اعتبار سے ہوگا، اور اگر سونے کے علاوہ دوسری چیزیں سونا نہیں ہے تو سب کو چاندی سے ناپا جائے گا، اور اگر سب کچھ مخلوط ہے تو پھر سب کی ویلو چاندی کے اعتبار سے نکلے گی، اور پھر اس کے اعتبار سے نصاب بنانے کے بعد قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ مرد کی اپنی طرف سے واجب ہوگی، عورت کی اپنی طرف سے واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے بالغ اولاد جو گھر کے اندر موجود ہے وہ بھی اگر صاحب نصاب ہیں تو ان کی قربانی ان کی اپنی طرف سے واجب ہوگی۔ باپ کے اوپر صرف اپنی قربانی واجب ہے، نہ اپنی بیوی کی واجب ہے، نہ اپنی بالغ اولاد کی واجب ہے، نہ اپنے نابالغ اولاد کی واجب ہے، کسی کی بھی قربانی اس کے اوپر نہیں ہے۔ بیوی یعنی عورت خود صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی اس کے اوپر ہے، اور اگر اولاد خود صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی اس کے اوپر ہے۔ اب اولاد کیسے صاحب نصاب بنے گی؟ ہمارے یہاں جو معاشرہ رہنے کا جو طریقہ ہے وہ مشترکہ خاندان، مشترکہ فیملی کا نظام ہے کہ چند بھائی ہیں، سب ایک ساتھ رہتے ہیں، لمبی چوڑی فیملی ایک ساتھ ہے، سرپرست ان میں سے کوئی ایک دو بڑا وہ سرپرست ہے، باقی سب صرف گھر میں رہتے ہیں۔ اس کے اندر نصاب کیسے بنے گا؟ کہنے کو تو کہہ دیں گے مالک صرف جو ہے تو اب باپ ہے یا بڑا بھائی جو بھی ہے وہ مالک ہے۔ نصاب کیسے بنے گا؟ فقہا نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ جو مالیت موجود ہے اس مالیت کو اس کے جتنے وارث ہیں ہر وارث کے اوپر تقسیم کیا جائے گا، تقسیم کر کے اس کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اگر تقسیم کرنے کے بعد ایک آدمی کے پاس جو حصہ آ رہا ہے وہ حصہ اگر نصاب کے بقدر پہنچ رہا ہے، وہ حصہ اگر نصاب کے بقدر پہنچ رہا ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب مانا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 4 بھائی ہیں، 3 بھائی اور اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا اور سب نصاب کے بقدر پہنچ رہا ہے تو سب صاحب نصاب ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، عموماً یہی صورتحال نکلے، گھر کے اندر جتنے بالغ افراد ہیں جب مالیت تقسیم کی جائے گی، ہر ایک کا حصہ دیا جائے گا تو سب کو اتنا ملے گا جو نصاب کے بقدر ہوگا، لہٰذا قربانی سب کی طرف سے واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ ہوا۔ اور ہمارے یہاں جو طریقہ رائج ہے کہ گھر کا بڑا سب کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور سب کی طرف سے اجازت بھی ہوتی ہے عرف کے اعتبار سے، تو اس طریقے سے بھی قربانی کرنا بالکل درست ہے کہ گھر کا بڑا سب کی طرف سے جانور لائے اور سب کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے صراحتاً اجازت نہیں لی جا رہی ہے، تب بھی سب کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ اس کے کچھ موٹے موٹے مسائل ہوئے کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، جس کے اندر یعنی قربانی کے اندر خاص طور سے جو ملحوظ رکھنے کی چیز ہے کہ قربانی کے اندر ہمیں نام و نموز سے انتہائی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی اللہ کے راستے میں قربان کریں، صرف اس کی رضا مقصود ہو، ورنہ اگر دکھلاوے کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا اور اب مہنگا جانور خرید کر لائیں گے اور اس لیے کہ لوگ تعریف کریں گے کتنا اچھا جانور لایا ہے، کتنا موٹا تازہ جانور لایا ہے، فرمایا کہ یہ اس کا قربانی کرنا اس کی کوئی ویلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہوگی۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک آیت پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تقوی کی قدر ہے، وہ تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے۔ ہم کس جذبے کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارے اندر کہیں دکھاوے کا جذبہ تو نہیں، ہم اپنے نیت کو ٹٹول کر قربانی کریں کہ ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں وہ پیسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گوشت صرف گوشت خوری کی حد تک محدود ہو کر رہ جائے اور ہمارا پیسہ اکارت ہو جائے اور اس کے اوپر ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ اس لیے ہم نیت کو ٹٹولیں اور مسئلے کے اعتبار سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ میں مسئلہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں اس کے اندر ایک صورت یہ پیش آ رہی ہے کہ قربانی بہت سارے لوگوں کے اوپر واجب ہو رہی ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے ان کے پاس اتنے نقد کا جگاڑ نہیں ہے کہ وہ جانور لے کر قربانی کر سکے، اس کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک درخواست اور ایک اپیل تو یہ کی جاتی ہے
کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جن کے پاس گنجائش ہے وہ اپنے ان اعزاء اور اقربا کے جو تنگ دستی کے اندر ہے اس موقع کے اوپر خود سے ان کی خبر گیری کریں کہ وہ صاحب نصاب ہیں تو کیا قربانی کرنے کے لیے ان کے پاس نقد موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اگر موجود ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں موجود ہے تو ہم حوصلے کے ساتھ اپنی بھی قربانی کریں اور ان کی قربانی کا بھی انتظام کرائیں، ان کو جانور دلا دیں یا جانور کے لیے پیسہ ان کو دے دیں۔ وہ پیسہ چاہے ہم ان کو قرض کی صورت میں دیں یا ان کے تعاون کی صورت میں دیں۔ زکوٰۃ ہم ان کو دے نہیں سکتے، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں، وہ خود صاحب نصاب ہیں، چاہے تو قرض کی صورت میں ان کو دیں یا ہدیہ کے نام پر ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنی قربانی کر سکیں۔ ہم اس حوصلے کے ساتھ کام، اس لیے کہ جو ماحول چل رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن ان کے پاس وقتی طور پر نقد موجود نہیں ہے جس سے وہ قربانی کر سکیں۔ اس لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنے محلے کے اندر اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو وہ خود جانتے ہیں، وہ خود جا کر یعنی ان کی عزت نفس کا خیال کرتے وہ ان سے خود پوچھ لیں، اگر گنجائش ہے تو وہ کر سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی طریقے سے ان کا انتظام کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اعلان ہیں، ایک اعلان تو جو گزشتہ ہفتہ کیا گیا تھا کہ جمعیت علماء بنارس کی طرف سے قربانی کا نظم کیا گیا ہے جس کے لیے فی حصہ 2000 روپیہ متعین کیا گیا ہے اور ناموں کا اعلان آپ حضرات کے سامنے آ چکا اور واٹس ایپ پر وہ چل چکا ہے۔ جو حضرات حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ان متعلقہ افراد سے رابطہ کر کے اپنی قربانی نوٹ کرا دیں۔ 7 ذی الحجہ اس کی آخری تاریخ ہے۔ اور دوسرا اعلان انجمن محمود المداری کی طرف سے ہے چرم قربانی کے سلسلے میں، اس کو سماعت فرما لیں۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ عید الاضحیٰ کے چرم قربانی سے آپ کے ادارے کی بہت بڑی ضرورت پوری ہوتی تھی، لیکن کھال کی قیمت کم ہوتے ہوتے اب اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ اب کھال سے نفع ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ کھال کا نفع تقریباً ختم ہو گیا ہے، ادارے نے آپ کے گزشتہ تعاون کو سامنے رکھتے ہوئے کھال کو وصول کرنے کا نظام بنایا ہے، لیکن موجودہ حالات میں ہمارے پاس افراد نہیں ہیں کہ آپ کے گھر سے کھال اٹھا سکے، لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی کھال اپنے علاقے کے مقررہ مقام پر پہنچانے کا اہتمام کریں، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ محلہ مدن پورہ، دیونات پورہ، تاڑ تلہ، گول چبوترا، مالتی باغ، سغرا باغ، بازار سدانند۔ ان کے لیے مقام ہے جامعہ اسلامیہ قدیم بلڈنگ جو ادھر روڈ کے اوپر ہے۔ ریوڑی تالاب محلہ مقام جامعہ اسلامیہ عربیہ یعنی ریوڑی تالاب مدرسہ۔ محلہ اشفاق نگر مقام مسجد البیت المکرم کے نیچے۔ محلہ انصار نگر مقام مسجد محمود انصار نگر۔ بجٹڈیہاں مدنی مسجد بجٹڈیہاں، پولیس چوکی تلیانہ وغیرہ، یہ مسجد حمید۔ اور شیوالے کے محلے کے اندر کھال کا مقام ہے حاجی محمد ہاشم صاحب سوت والے کے مکان میں، یہ بجٹڈیہاں کی جو مسجد ہے اس کے ٹھیک بالکل بغل میں۔ آخر میں ایک درخواست، آپ حضرات نے ادارے کی خیر خواہی کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اس لیے جب کھال سے ادارے کو نفع حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس نازک دور میں ادارے کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اگر ممکن ہو تو اپنی کھال کے ساتھ ادارے کا کچھ تعاون بھی کر دیں تاکہ اس عمل پر آنے والے خرچ کی تلافی آپ کے تعاون سے مکمل ہو جائے۔